مرزا جی نے آگے بڑے مکاری کے ساتھ جملے کو بولا. اچھا مرزا جی کو ڈکٹیشن دینے والے بھی جو ہے نا وہ وہی ہیں کہ جن میں سے منٹو بھی تھا. ادب تو جانتے ہی ہوتے نا, جملے آگے پیچھے کرنا اور ایسے طریقے سے جملوں کو بولنا. وہ ایران والے, وہ انڈیا والے, وسیم بھائی, فیصل بھائی, مرزا جی نے خود ہی تو تعارف کرایا ہے. تو سمجھے ذرا اس بات کو, مرزا جی نے جملے کو ایسے بولا. خوارج بھی مسلمان ہی تھے, تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی. اہل جمل بھی مسلمان ہی تھے, اہل صفین بھی مسلمان ہی تھے. تعویل کی غلطی کس کو لگی تھی؟ تعین کر کے دے سکتے ہیں آپ جملہ سن کے. آپ بولیں گے سب کو, تو سامنے لگا نہیں میں نے تو کہا تھا خوارج کو, میں نے تو کہا تھا خوارج کو, کیونکہ جملہ بولا کس طریقے سے کیا ہے, خوارج بھی مسلمان ہی تھے, تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی, اہل جمل بھی مسلمان ہی تھے, اہل صفین بھی مسلمان ہی تھے. اب آپ کے پاس آپ اس کو جو معنی جملہ ہے آپ اس کو ایسے پڑھو کہ خوارج کو غلطی لگی, بات حل, یا پھر ایسے پڑھو تینوں ہی غلطی پر تھے. اور اب دیکھیں ذرا ہم اس حدیث کو, یعنی کہ ان منکم من یقاتل علی تعبیل ھذا القرآن ولکنہ خاسف النال, تم میں سے ایک شخص وہ ہے جو اس قرآن کی تعویل کے لیے جہاد کرے گا جیسے کہ میں نے اس کی تنزیل کے لیے جہاد کرا. وہ اور کوئی نہیں ہے, جو جوتی مرمت کر رہا ہے وہ ہے. اب دیکھو یہ اس حدیث, یہ واقعی صحیح حدیث ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال فضیلت اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے, اور وہ ہم صحیح حدیث کی روح سے جانچیں گے. ہمیں ضرورت ہی نہیں اس کے مسند احمد والی اس روایت کے ابہام میں پڑھنے کی کہ اس سے مراد کون ہے جن کی اوپر تعویل کو لے کے سیدنا علی نے جہاد کیا. یہ دیکھیے گا ذرا بات کو, یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم کیا ہے, صحیح مسلم کی جلد نمبر یہ 2 ہے, اس کا صفحہ نمبر ہے 995, کتاب الزکوٰۃ ہے. کتاب الزکوٰۃ میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ کے احکام, جن میں خاص طور پہ مؤلفۃ القلوب کا بیان اور خوارج کے بارے میں جو احکامات بیان کریں, اس کے تحت سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں حدیث نمبر 2364. پھر میں اس کے بعد آپ کے سامنے پڑھوں گا حدیث نمبر 2363, یعنی 64 پہلے پڑھوں گا, 63 بعد میں پڑھوں گا. اور سمجھے ذرا بات کو کہ ان منکم من یقاتل علی تعویل ھذا القرآن, اصل میں جو بنیادی بات ہے کہ قتال ہو رہا ہے کس بات پر, قرآن کے صحیح معنی پہ. تعویل یعنی قرآن کے وہ معنی کرنا جو اس کی منشا و مراد کے مطابق جائے. وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک, اب سمجھے ذرا بات کو. تم میں سے ایک شخص اس کے صحیح ترجمے اور تعویل کے اوپر کیا کرے گا, جہاد کرے گا. سنیے ذرا بات کو, یہ صحیح ہے, صحیح بخاری, صحیح مسلم, کتاب الزکوٰۃ, ٹھیک ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 997, حدیث نمبر 2364. عبید اللہ بن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں, وہ کہتے ہیں ان الحروریۃ لنا خرجتم وهو مع علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالوا لا حکم الا للہ. خارجوں نے جب آپ سے انحراف کیا, خارجوں نے جب سیدنا علی سے انحراف کیا تو انہوں نے آپ کے مد مقابل آیت پڑھی لا حکم الا للہ, لا حکم الا للہ, حاکم صرف اور صرف, حکم صرف اور صرف, یعنی فیصلہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. قال علی, کہا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمۃ حق ارید بہا باطل, کلمہ حق پڑھ رہے ہیں, تعویل باطل کر رہے ہیں. او یار سمجھو ذرا بات کو, سمجھو. مرزا جی کے الفاظ پڑھ رہا ہوں اب. مرزا جی کہتے ہیں خوارج بھی مسلمان ہی تھے, تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی. صحیح حدیث سے پتہ لگا, اللہ کی قسم. عائشہ نے آیت پڑھی, عبداللہ بن زبیر بن عوام نے آیت پڑھی. معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت لیکچر 8 پارٹ نمبر 12 1 جنوری 2021 میں اس کی پوری تفصیل اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھائیوں کے سامنے رکھ چکا ہوں. سمجھے, زبیر بن عوام نے آیت پڑھی, سعد بن ابی وقاص نے آیت پڑھی, طلحہ بن عبید اللہ نے آیت پڑھی, عبداللہ بن زبیر نے آیت پڑھی, عبداللہ بن عمر نے آیت پڑھی, عائشہ نے آیت پڑھی, علی نے آیت پڑھی, معاویہ نے آیت پڑھی, مغیرہ بن شعبہ نے آیت پڑھی.
بھائی میرے بات سمجھو، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ساتھیوں کی، اپنے ان بزرگوں کی، اپنے ان ماتحتین کی پڑھی ہوئی آیات میں سے کسی کے لیے بھی یہ لفظ نہیں کہا کلمۃ حق ارید بہل باطل، کہ حق آیت پڑھ رہا ہے مراد غلط لے رہا ہے۔ اہل جمل میں سے کسی کے لیے سیدنا علی کا یہ کلمہ نکال کے دکھائیں، مرزا جی نکال کے دکھائیں، ہماری طرف سے 5 روپے نام۔ اہل صفین میں سے کسی کے لیے، بھئی ہماری ظاہر ہے جو استطاعت ہے ہم وہی بتائیں گے، مرزا جی بھی تو اپنی ٹیبل کی ویڈیوز اور تصویریں بیچتے رہتے، میں نے بنائی ہے، سنو ذرا بات کو۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل جمل میں سے کسی کے لیے، اہل صفین میں سے کسی کے لیے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی، اور صحیح سند سے ثابت شدہ بات ہو کہ یہ جو میرے مقابلے میں یہ جو آیت پڑھ رہا ہے، یہ جو اپنی مراد و منشا جس آیت سے پڑھ کے بتا رہا ہے، اس کی تعویل، یہ مراد، یہ ترجمہ اس کا غلط کر رہا ہے، یہ اس سے مفہوم غلط لے رہا ہے، سیدنا علی نے ان کے لیے پکاؤ، لیکن حروریہ کے لیے، خوارج کے لیے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا کلمۃ حق ارید بہل باطل۔ اور اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں حدیث نمبر 2363، جس کے بعد ماہرین وہاں جائیں گے جہاں سے شام میں مردے زندہ ہو کر آ جاتے ہیں۔ ماہرین جب وہاں پہنچیں گے، جگہ کا نام بھول گیا، نیپال۔ نیپال میں جب مردے زندہ تھا، ماہرین تحقیق کے لیے جائیں گے مردے زندہ کیوں ہو جاتے ہیں، کون شام میں آتا ہے، تب ماہرین کو جا کے پتہ لگے گا لاشیں بھی موجود نہیں ہیں، زندہ ہونا تو دور کی بات، لاشیں بھی غائب ہو گئی۔ یہ اب اس کے بعد وہ دلیل اللہ کے فضل و کرم سے، سنو ذرا بات۔ زید بن وہب الجہنی بیان کرتے ہیں کہ میں اس لشکر میں تھا جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ خارجیوں سے جنگ کے لیے گیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یار توجہ کیجئے گا بھائی، میں ایک کال پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے بعد توجہ کرا رہا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، سنو ذرا بات۔ یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ، ابھی مرزا جی تڑپ کے، بالکل تڑپ کے موشن کی گولی کھائیں گے، اور اس کے بعد اس کی، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اس کال کی تعبیل کرنا شروع کریں گے، اور انشاءاللہ وہاں ہم اس کا دوبارہ سے جواب پڑھیں گے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میرے سامنے، میرے پاس ہاتھ میں جلد نمبر 14 ہے، اس کا صفحہ نمبر، کتاب الجمل ہے، کتاب الجمل میں اس کا صفحہ نمبر ہے 272 273، روایت نمبر ہے 38848، یعنی کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کس دن؟ صفین کے دن، لو علمت ان الامر یکون ہاکذا ما خرجت، مجھے پتا ہوتا معاملہ یہاں تک پہنچ جائے گا، میں کبھی باہر نہ آتا۔ اذهب یا ابا موسیٰ فاحکم ولو بحظی عنقی، اے ابو موسیٰ کھڑا ہو، ہمارے درمیان فیصلہ کر، بڑے سے فیصلہ میری گردن پہ کر۔ اور میرے بھائی، اگر علی خود کو معاویہ کے مقابلے میں حق پر سمجھیں کہ معاویہ غلطی پر ہے، باطل پر ہے، کون ماں کا لال دنیا میں ایسا پیدا ہوا ہے جو علی کے سامنے بیٹھا اور علی کے میری گردن پر فیصلہ ہوگا؟ علی گردنیں تو اتارنا جانتا ہے، کسی کے مقابلے میں گردنیں اپنی رکھوا دینا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ معاویہ بھی حق پر ہے، علی بھی حق پر ہے، جبھی علی جو حکم بنے ابو موسیٰ شری تو کیا کہتے ہیں؟ لو علمت ان الامر یکون ہاکذا ما خرجت، اے ابو موسیٰ مجھے پتا ہوتا نا معاملہ یہاں تک ہو جائے گا، میں باہر نہیں آتا۔ فاحکم ولو بحظی عنقی، فیصلہ ہمارے درمیان فیصلہ کر، ہم دونوں فریقین کے درمیان فیصلہ کر، بھلے سے فیصلہ میری گردن پر، یعنی میں قصوروار ٹھہروں، نعوذ باللہ۔ سیدنا علی حق پر، سیدنا علی 100% حق پر، سیدنا معاویہ 100% حق پر، دونوں سرخرو، دونوں علماء میں سے صاحب فضیلت معاویہ پر علی ہیں، صاحب فضیلت معاویہ پہ علی ہیں، مگر جمل صفین میں دونوں حق پر، کسی کو کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ سنو ذرا بات، اور سنو، یہ رکھیں، یہ دیکھیں، سمجھیں، میں آپ کو بتاؤں ایک بات، یہ تو جمل صفین میں علی کا بیانیہ ہے، اب علی کا بیانیہ یہاں سنو، یہ صحیح مسلم کتاب الزکات
حدیث نمبر 2363 زید بن وہب الجہنی بیان کرتے ہیں، میں اس لشکر میں تھا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خوارج سے جنگ کے لیے گیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک قوم ظاہر ہوگی، وہ ایسا قرآن پڑھیں گے کہ ان کے پڑھنے کے سامنے تمہارے قرآن پڑھنے کی کوئی حیثیت نہ ہوگی، ان کی نمازوں کے سامنے تمہاری نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ان کے روزوں کے سامنے تمہارے روزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وہ یہ سمجھ کر قرآن پڑھیں گے کہ وہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن در حقیقت وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ نماز روزے ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکیں گے، وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ جو لشکر ان کی سرکوبی کے لیے جا رہا ہے، اگر وہ اس ثواب کو جان لے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی کی زبان پر کیا ہے، تب وہ باقی اعمال کو چھوڑ کر صرف اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں۔ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں سے ایک ایسا آدمی بھی ہے جس کے کندھے پر ہڈی ہی نہیں ہے اور اس کا شانہ عورت کے سینے کی طرح ہے، اس پر سفید رنگ کے بال اگے ہوئے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، او یار اینڈ کرنے جا رہا ہوں میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تحقیق کرنے والوں کے لیے تحقیق کا دروازہ کھلے گا، تقلید کرنے والوں کے لیے خودکشی کا رستہ بنے گا۔ بے شرم ہے نا، تحقیق کریں گے نہیں؟ ایسے بے شرم، ایسے بے غیرت ہیں، حرام کر لیا اپنے اوپر کہ تحقیق کر لیں، کتابیں کھول لیں، علماء سے رجوع کر لیں، پھر تحقیقی رستہ مر جاؤ، خودکشی کر لو، نیپال چلے جاؤ۔ سنو ذرا غور طلب، فَتَذْهَبُونَ، عربی عبارت پڑھ رہا ہوں، کوئی کہے کہ جی اپنا ترجمہ گھسڑ رہا ہے، وہ سنو، فَتَذْهَبُونَ إِلَى مَعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ، او بھائی میرے، وَتَذْهَبُونَ إِلَى مَعَاوِيَةَ وَأَهْلِ الشَّامِ، تم معاویہ اور اہل شام کی طرف رخ کر رہے ہو، وَتَتْرَكُونَ هَؤُلَاءِ، اور تم ان کو چھوڑ رہے ہو۔ مرزا جی، اگر خوارج اور اہل صفین ایک برابر ہوتے، علی یہ جملہ بولتے ہیں، تم معاویہ اور اہل شام کی طرف رخ کرو، ارے ان خارجوں کی طرف رخ کرو، تترکون ہاؤلے، سنو ذرا بات کو، تم معاویہ اور اہل شام کی طرف جاتے ہو اور انہیں چھوڑ جاتے ہو تاکہ یہ تمہارے پیچھے تمہاری اولاد تمہارے اموال کو نقصان پہنچائیں۔ اللہ کی قسم، مجھے امید ہے کہ یہ وہی قوم ہے جس نے ناحق خون بہایا اور لوگوں کی چراگاہوں کو لوٹ لیا۔ تم اللہ کا نام لے کر ان سے قتال کے لیے روانہ ہو۔ سلمہ بن کوہیل کہتے ہیں کہ پھر مجھ سے زید بن وہب نے ایک ایک کر کے ہر منزل کا تذکرہ کیا اور بیان کیا کہ جب ہم جا کر ان سے ملے تو ہمارا ایک پل سے گزر ہوا، اس روز خوارج کا سپہ سالار عبداللہ بن وہب راس بھی تھا۔ اس نے حکم دیا کہ اپنے نیزے پھینک دو اور تلواریں میان سے نکال لو، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ یہ تم پر اس طرح حملہ کریں گے جس طرح یوم حرورہ میں کیا تھا۔ چنانچہ وہ پھر سے انہوں نے اپنے نیزے پھینک دیے اور تلواریں سوت لی۔ لوگوں نے ان پر اپنے نیزوں سے حملہ کیا اور بعض نے بعض کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس روز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے صرف 2 آدمی شہید ہوئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان میں ناقص آدمی کو تلاش کرو۔ اسے ڈھونڈا گیا لیکن وہ نہیں ملا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود چل اٹھے اور وہاں گئے جہاں ان کی لاشیں ایک دوسرے پر پڑی ہوئی تھی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان لاشوں کو اٹھاؤ، تو اس کو زمین پر لگا ہوا، ان لاشوں کو اٹھاؤ، تو جیسی لاش اٹھائی گئیں تو اس کو بالکل زمین پر لگا ہوا پایا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا اور اس کے رسول نے ہم تک صحیح احکامات پہنچائے۔ عبیدہ سلیمانی کے کھڑے ہوئے اور کہا، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیا آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس نے حضرت علی سے 3 مرتبہ حلف اٹھوایا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ قسم کھا کے حلف اٹھایا۔ او یار، کیا کانفیڈنس ہے خوارج سے لڑتے ہوئے، اور کیا افسوس ہے اہل جمل اور اہل صفین سے لڑتے ہوئے۔ مرزا جی چوچو کہہ رہے ہیں، وہ خوارج کو بھی تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی، اسی طرح وہ بھی مسلمان تھے، اسی طرح اہل صفین بھی مسلمان تھے، اہل جمل بھی وہ مسلمان تھے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس قرآن کی تعویل کے لیے مسلمانوں سے قتال کرے گا، لو جی سب ایک ہی لاٹھی سے ہاتھ لیے گئے۔ الحمدللہ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ لگا مسند احمد کی اس جملے کا مفہوم
کیا سیدنا علی قرآن کی تعویل پہ جن سے قتال کریں گے؟ خود سیدنا علی نے اس سے مراد کون لوگ بتائیں؟ خوارج۔ اب مرزا جی اور پوری ذریت کو ہمارا چیلنج ہے، 32واں سوال ہمارا مرزا جی اور مرزا جی کے مقلدین کے لیے۔ مرزا جی بڑے چوچو ہیں نا۔ مرزا جی نے اسی ویڈیو میں اپنے ایک جنا بڑے تم تراک کے ساتھ یہ بات کہی ہے۔ ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان لوگوں سے پہلے آج تک کسی اہل سنت کے امام نے، جس کو متفقہ طور پر سب امام مانتے ہیں، اس چیز کا انکار کیا ہے کہ عالم امیہ کے دور کے اندر سیدنا علی پر منبروں پہ لعنت نہیں ہوتی تھی؟ کس نے انکار کیا؟ اسی طرح مرزا جی سے ہم عرض کریں گے، یہ مسند کسی نے یہ بات کی ہے کہ تعویل قرآن پر سیدنا علی کو جو بشارت ملی کہ قرآن کی تعویل پہ جہاد کرنے والا اہل حق میں سے وہ علی ہوگا، اس سے مراد جن سے قتال آپ نے کیا سلف صالحین میں کسی نے کہا ہو کہ اس سے مراد اہل جمل اہل صفین ہے؟ اصل میں مسئلہ ہے مرزا جی تو بیچارے خود کسی کا ڈکٹیشن پڑھتے ہیں۔ مرزا جی کو تو رٹوایا جاتا ہے، مرزا جی پڑھ لیتے ہیں، کہاں تحقیق کہاں، مرزا زمین آسمان کا فرق ہے۔ میم اور تے کے اندر ہی اتنے عرف تاجی ہیں، تحقیق اور مرزا کے درمیان بھی تے اور میم کا فرق ہے بھائی۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ سنو ذرا بات۔ الحمدللہ صحیح مسلم سے ہمیں اس بات کا پتہ لگا کہ یہ اس سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے۔